بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ساتھیو، گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ محترم ساتھیو، دراصل یہ حدیث سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام کی بنیاد جس پر اسلام قائم ہے، یعنی فاؤنڈیشن آف اسلام کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی تو ہم حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے بیسکلی ہمارے اسلام کے بارے میں ہمیں پہلے معلومات حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 پلرز ہیں اسلام کا قیام 5 پلرز پر ہے۔ سب سے پہلا پلر ہے کلمہ طیبہ، یعنی ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل و جان سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود برحق مانتا ہے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا، تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ کے دونوں پہلو کو مانے، تبھی جا کر وہ حقیقی معنی میں مومن و مسلمان کہلاتا ہے۔ اور ہمارے ایمان کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں 10 گنی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال باطل ہیں، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا، آخر میں مرنے سے پہلے دل و جان سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، الاسلام ینہدم ما کان قبلہ۔ تو ایمان و اسلام اور اس کلمے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایک ایسا خاص کلمہ دے جس سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے مجھے یاد کر لیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، یہ کلمہ تو ساری مخلوق، ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی خاص کلمہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ہم سے ہمارا ایمان نہ چرا سکے، کیونکہ جہاں سونا چاندی خزانہ موجود ہوتا ہے وہاں چور ڈاکو ضرور موجود ہوتے ہیں۔
ایمان بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر و حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے اسلام دشمن طاقتیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم سے ہمارا ایمان ضبط کر لیں، چھین لیں۔ اس لیے ہمیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور صحیح رہنمائی ہمیں ہمارے علماء سے ہی مل سکتی ہے، لہٰذا ان کی قدر کریں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ انٹرنیٹ کے مخلد نہ بنیں، اگر کچھ بھی معلوم نہیں تو علماء سے رجوع کریں، ان سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ کر معلومات حاصل کر لو۔ قرآن پاک ہمارے لیے صحیح رہنما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں، ان سے تعلقات مضبوط بنا لیں، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آخرت میں آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جو اسلام کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلا پلر ہے۔ اس کی حقیقت کو جان کر اپنے پیارے اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رہنے کی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح میرے ساتھیوں، انشاءاللہ بندہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کی حقیقت کو اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، کیونکہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔